بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ حکومت کی طاقت اور پوری دہشت کے باوجود عمران خان کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر منتخب ہونے کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت نے وہاں لابیسٹ ہائر کر لیے ہیں، اربوں روپے لگا کے، مبینہ اربوں روپے لگا کے، مبینہ کروڑوں روپے لگا کے، مبینہ پیسے لگا کے، کہ کسی طریقے سے دنیا ایشیا کا پہلا پاکستانی آکسفورڈ کا چانسلر نہ ہو جائے۔ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، اپنی ذاتی اناد کی خاطر، اپنی ذاتی مخالفت کی خاطر، اپنے احتساب سے بچنے کے لیے، اربوں روپے لوٹا ہوا خزانے سے رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس وہ اعزاز نہیں ہونا دے رہے جو دنیا میں 1976 سال میں پہلی دفعہ ملنا تھا۔ ایسے میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور وفاق حکومت میں بھی اختلافات ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں فارم 47 کی، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف فارم 47 کے، یہاں جو صدر آصف علی زرداری ہے فارم 47 کے، وہ بظاہر تو حکومت لے لی، لیکن عوام سے اتنی دوری کر لی کہ اب اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو انہیں الیکشن میں امیدوار بھیجنا بھی دشوار ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو شاید اندرون سندھ جا کے کچھ سیٹیں لے لے، لیکن عمران خان نے ان کے حواس پر اتنا سوار ہو چکا ہے کہ عمران خان کو میڈیا پر پابندی ہے کسی بھی تقریر کرنے سے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے، اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا جن پر آج کل بہت سختیاں کی جا رہی ہیں، جعلی صحافی بھیج دیے جاتے ہیں، کور نیم سے کوئی ملازم بھیج دیے جاتے ہیں کور نیم سے، لیکن عمران خان ہے کہ جب بھی اوپن ٹرائل ہوتا ہے اس میں صحافیوں کو ضروری ہے، حکومت گھبرائی ہوتی ہے کہ عمران خان کی کوئی بات لفظ باہر نہ نکل آئے، وہ ایک لفظ کہتا ہے تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، اور یہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کراتے ہیں تو انہیں 1000 بندہ نہیں دیکھتا۔ حکومت کی بات کروں، بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے جاتے ہی اگر 4 حلقے کھل گئے، جو کھل جائیں گے آئینی اور قانون کے مطابق، اور حکومت خود بخود اپنے ہی کرتوتوں پر گر جائے گی، کیونکہ 4 حلقوں میں ہمارے امیدوار بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حمایت یافتہ لاکھ 70 سال ووٹ سے جیتے ہیں، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ جس کا موازنہ ہی نہیں، ایک ایسے شخص، پتہ نہیں میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، جس کو نام بھی نہیں آتا، اس کو جتایا گیا۔ کس کے کہنے میں جتایا گیا، یہ بھی ابھی تحقیقات ہونی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے عمران خان کا کہ 4 حلقے کھل گئے تو یہ حکومت چلے جائے گی، اس حکومت کو چلانا ملک کی ترقی کو روکنے ہے، عوام کے حق میں ڈاکہ تو ڈاکہ ہے، پاکستان کی ترقی میں بھی ڈاکہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ میں نے اپنے روپوش رہنما جنہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے یا خود وہ گئے ہوئے ہیں، انہیں پیش ہونے کی، ان رہنماؤں سے متعلق پیش ہونے کی کوئی بھی ہدایت نہیں کی، کیونکہ یہ صحافی سیاستدانوں کے لیے جیل جانا بری بات نہیں، یہ لاپتہ کر دیتے ہیں۔ 36 دن صداقت عباسی جو مری سے ایم این اے تھے، 36 دن لاپتہ رہے۔ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ میں الفاظ میری زبان تھڑ تھڑاتی ہے۔ 36 دن صداقت عباسی، عثمان ڈار اور دیگر رہنما، انہوں نے کہا میں نے اپنے کسی رہنما کو یہ نہیں کہا واپس آئے، انہیں پتا ہے کہ اگر یہ لاپتہ ہیں، انہوں نے کہا کہ روپوش رہنما باہر آنے کا نہ کہا ہے نہ کہوں گا، ہمارے لوگ روپوش ہیں، اگر وہ باہر آئیں گے تو ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور روپوش رہنما کو ہدایت ہے کہ وہ باہر نہ آئے، اور پھر ان سے ظلم تشدد کر کے کبھی ویڈیو بیان کرایا جائے گا، ٹی وی کے بیان کرایا جائے گا، کبھی پریس کانفرنس کرائی جائے گی۔ پوری جماعت کو انہوں نے جبر ظلم کے ساتھ استقام پارٹی بنائی، لیکن عوام نے اس کا صفایا کر دیا، ملیا میٹ ہو گئی۔ تو میں اپنے روپو ساتھی، مجھے پتا ہے اگر یہ انہوں نے آئینی کام کرنا جیلوں میں بند کرے تو ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے، لیکن صداقت عباسی کو 36 دن رکھا گیا،
کہاں رکھا گیا؟ یہ حقائق بھی ایک دن وقت سامنے آئیں گے۔ ایک دفعہ انہیں اے سی کے سامنے، جعلی اے سی کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اے سی تھا ہی نہیں۔ پھر بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو لاپتہ ہوا۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدہ لوگوں کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ اگر کوئی محب وطن ہے، ملک دشمن نہیں ہے، تو لاپتہ کا تو کوئی جواز نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ عدالتیں اس میں بھی انصاف نہیں کر سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید صحافی ارشد شریف کا یہ تو کہا اسے ریاستی جبر کا سامنا تھا، لیکن مقدمے کس نے کرائے؟ کسی کے خلاف نہیں کارروائی کی۔ مریم نواز نے خوشی میں ٹویٹ کیا، اس کے خلاف بھی کارروائی کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے بانی پی ٹی آئی نے کہا، میں نے ہرگز جو روپوش ہے انہیں نہیں کہا، مجھے پتا ہے یہ انہیں لاپتہ کر کے ان پہ ظلم اور تشدد کر کے، ادھر جس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں۔ ان سے پریس کانفرنس کرائیں گے۔ صداقت عباسی کو ڈان ٹی وی لگیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں تھے، پوری ایک ٹیم تھی۔ وہ کون تھی یہ تو حکومت پتہ کر سکتی ہے، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ عمران خان نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ حکمران یا ان کے پس پردہ رہنما ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، جیل میں نہیں رکھا جاتا، نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے لاہور کے صدر سمیت ایک سوشل میڈیا کے ادر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا، وہ کس حالت میں کہاں ہیں کوئی نہیں پتا۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو عدالت پیش کرے۔ عمران خان کے انہی بیانات سے حکومت کو سوئیاں چبھتی ہیں اور وہ چیختے ہیں، کیونکہ انہیں سچ سننے کی عادت نہیں اور میڈیا کنٹرولڈ ہے، صرف سرکاری مراسیوں کو بولنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، آئین اور قانون نہیں ہے، ہمارے ہمسائے ملک ہماری پہ اعتماد نہیں کر رہے، حکمرانوں پر کوئی بھی دیگر ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ہے، ہم نے تو ان سے لوگوں کو بلا کر معاملات سیٹل کیے تھے، معاملات طے کیے تھے، اور اگست میں امریکہ افغانستان سے گیا تو ستمبر میں ہم نے کلندم تنظیم کے طالبان پاکستان پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ طریقے طالبان پاکستانی ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت سے بات کی اور خاصے اس کے نتائج بہتر آئے اور دہشت گردی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار تھی۔ اپوزیشن کو بریف انہوں نے کہا اس موقع پر اس وقت کے ڈی جی ریٹائرڈ فیض حمید نے اپوزیشن کو بریفنگ دی اور اپوزیشن نے اس پر اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا۔ تاہم نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر میں جنرل فیض حمید کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کا پلان ختم ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کو اس بار محسن نقوی کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پاکستان نے یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا، ہمارے وہاں بمباری بھی کی۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں ہم نے دہشت گردی کروائی، کہا یہ بھی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بلوچ پاکستان کے خلاف ہو گئے، بلوچ اور پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، اردو بولنے والے ہو، سب پاکستانی ہیں، اس تفریق کو ہوا نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ پاکستان یہ بہت خطرناک ہے، کچے میں دہشت گردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کیوں ناکام ہوا ہے، کس کی ذمہ داری کوئی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ملک تباہ ہو رہا ہے، میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بلوچستان کے موجودہ حالات، کچے کے ڈاکوؤں کے حملے اور اسٹریٹ کرائم کا سارا نزلہ اس وقت انہوں نے کہا اداروں پر پڑ رہا ہے اور حکومت پر۔ ناظرین، دوسری طرف ایک تجویز دی گئی ہے کہ 2 سال میں پنجاب کی اہم سب سے بڑے عہدے پر رہنے والے پولیس افسر جس نے پی ٹی آئی کے ہزاروں لاکھوں مقدمہ درج کیے، اسے شاید آئی جی بلوچستان لگایا جائے تاکہ وہ دہشت گردی ختم کرے۔ کبھی کبھار مذاق بھی جائز ہوتا ہے، انہیں پتہ چلے
کہ نوکری کیا ہوتی ہے۔ ادھر بلوچستان میں جا کے کسی کی ماں بہن نہیں اٹھائی جا سکتی، ادھر بھی یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے، کسی دور میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، عدلیہ آزاد نہ ہو، ادارے غیر جانبدار نہ ہو، اس وقت تک ملک میں مافیا کا راج ہوتا ہے۔ اسی لیے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سیسلن مافیا اور گاڈ فادر کا خطاب دیا تھا آج کل کے کچھ حکمرانوں کو، ان سے نجات دلائیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی رائے، ملک ترقی کرے گا تو ادارے مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس کلیکشن اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے۔ جتنی ایکسپورٹ بہتر ہوگی، پاکستان میں روزگار ملے گا، پاکستان سے باہر ڈالر آئیں گے اور ملک قرضوں کی دلدل سے نکلے گا۔ لیکن اس کے لیے عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حقیقی جمہوریت کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے حقائق کو جانچتے ہوئے شاید نواز شریف کسی بھی وقت چل اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا دیوانہ۔ ستمبر کے دوسرے ویک میں بعض میڈیا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لندن جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے حکومت جاتی ہیں یا پہلے نواز شریف جاتے ہیں، تاہم اس کا فیصلہ عدلیہ سے ہی ہوگا۔ موجودہ کمزور حکومت کو چلانا ملک کی معاشی اور سیاسی اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، اگر اس کا ازالہ کر لیا جائے تو ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔